تو اب تو میرے بچے بچیاں، یہ نئی نسل، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کیوں ہیں، جینے کا مقصد کیا ہے، جینے کی غرض کیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، یہ زندگی کی رات دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج کے اس انسان کے سامنے جینے کے غرض ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی رہا؟ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک، کہیں خیال بھی نہیں ہے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، کیوں جی رہا ہوں۔ اگر اسی دنیا کی خوشحالی کا نام کامیابی ہے تو پھر قارون بہت کامیاب ہے۔ بلال کو آپ کس نقشے میں دیکھیں گے؟ قابل رشک وہ ہے جس کے پاس کل کا ذخیرہ بہت ہے، جس کی صبح اور شام، جس کے رات اور دن یوں گزر رہے کہ آخرت کا ذخیرہ بہت اکٹھا کر رہا، یہ قابل رشک ہے، چاہے کوٹھی میں رہے، چاہے جھونپڑی میں رہے، چاہے زرق برق لباس پہنے، چاہے پیوند شدہ لباس ہو، چاہے اس کے گھر میں خوشحالی ہو، چاہے اس کے دسترخوان پہ فاقے ہو، لیکن اگر ذخیرہ آخرت اکٹھا کر رہا ہے، قابل رشک ہے، قابل رشک ہے۔ چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہے، جس کی خوشحالی کیسی کہ اتنی لمبی اس کے سواریوں کی، اونٹوں کی قطار لگتی کہ حد نظر تک سامان تجارت آ رہا ہوتا۔ اور چاہے بلال ہیں جن کے گھر میں فاقے فاقے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ عبد الرحمن جیسے خوشحال سے بھی راضی ہیں، بلال جیسے فقیر سے بھی راضی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ذخیرہ آخرت خوب ہے۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کل کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور جس خوش نصیب کو اس دنیا میں یہ چیز نصیب ہو جائے کہ ہر لمحے اور اس کے زندگی کے تمام فیصلوں میں یہ چیز پیش نظر ہو، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے، اس دنیا میں اللہ اسے ایک انعام دیتا ہے۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آخرت کو اپنا غم اور فکر بنا لے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے۔ ارے بھائی، یہ دنیا کی جنت ہے، ارے میرے عزیزو، یہ دنیا کی پھر جنت ہے، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی پھر دنیاوی جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خوش نصیب کو یہ نصیب ہو جائے کہ زندگی کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر فیصلے میں آخرت سامنے اور پیش نظر ہو، کیا انعام ملتا ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں کیا انعام ملتا ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ اسے دنیا کے غموں فکروں سے نجات نصیب فرما دیتے۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کسی کو اپنا حسن، کسی کو اپنی بیماری، کسی کو اپنا فقر، کسی کو دنیا کی اور پریشانی کھائی جا رہی ہے اور اسے غم کھایا جا رہا ہے، یقین کر لے اسے کل کی غم کی ہوا بھی نہیں لگی، کل کی غم کی اسے ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کا غم اور دنیا کا غم دونوں اکٹھے ہو جائیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے یہ انعام صاحب ایمان کو ملتا ہے اس دنیا میں اگر اس کا کل کا غم اور کل کی فکر صحت مند ہو جائے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو بھی جینے کی غرض، جینے کا مقصد اور اس کا دھیان نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔